من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض سمجھتا ہے کوشش کرے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت مالک آپ کو سلامت رکھیں جی۔ ایک دو گزارشات بلکہ ایک ہی گزارش ہے کوشش کیجئے کہ کل تھوڑا سا جلدی آ جائے تاکہ مجلس پر جلدی شروع ہو جائے اور میں ٹھیک 9 بجے آپ کے سامنے نوکری کے لیے حاضر ہو جاؤں گا کیونکہ اس وقت میری گھڑی کے مطابق میرا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گئے اور اگلا بانی اس چیز سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہوا بہرحال چونکہ پہلا دن تھا تو پہلے دن کی ایکسکیوز چل جاتی آگے سے نہیں چلتی در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو نبی کی بیٹی کی چوکھٹ ہی آسماں تو نہیں اس سے جلدی میں کیا کروں در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو نبی کی بیٹی کی میں پہلی دفعہ آ رہا ہوتا تو کو 5-7 منٹ لگا کے شیخ صاحب میں کو اگلی بات کرنے کا حوصلہ کرتا لیکن مجھے بالکل واضح ہے کہ معیار کیا ہے سماعت کا اور ہر چیز میرے واضح ہے میرے سامنے در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو در بطول اگر یہ فرض چھوڑنے سے پہلے تک یہ مصرع آپ کے اندر محفوظ رہ گیا مجھے لگے گا میں نے پڑھنے کا حق ادا کر دیا انہوں نے سننے کا حق ادا کر دیا جسے بھول گیا میں سمجھوں گا میں نے ٹھیک پڑھا اس بندے کو بھولنے کی بیماری ہے در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو نبی کی بیٹی کی چوکھٹ ہی آسماں تو نہیں وہ جس کا باغ فدق کھا گئے مسلمانوں کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں چلو جس نے ماسک نہیں پہنا وہ تو بولو حیدری وہ جس کا باغ فدق کھا گئے مسلمانوں اسے جلدی میں سے ممکن نہیں تھا کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں پہلے ہمیں باہر سے مسائل فیس کرنا پڑتے تھے باہر والوں کو جواب دینا پڑتے تھے اب الحمدللہ باہر والے بیٹھ گئے ہیں سانو گھر دے سے آپ ہی مثال ہے ہمیں گھر والے نہیں جینے دے رہے نہ کریں حالات نہیں ٹھیک ہم اس ملک کے بڑے پرامن شہری ہیں یہ ملک بنائی ہم نے آپ جو 2-4 بندے بے شک بھی کہنے کی زحمت نہیں کر سکے نا آپ ملک بنانے والوں کے نام دیکھ لیں محمد علی فاطمہ اس کی بنیادوں میں ہمارا آل محمد کے نوکروں کا خون لگا ہوا جس نے تنخواہیں دی تھیں وہ شیعہ تھا اور یہ 14 کو بنایا 14 اگست کی بڑھیا نہیں 3 اگست میں تو نہیں بڑھیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہمیں اس ملک کی سلامتی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے لیکن ہمیں آل محمد اس سے بھی زیادہ عزیز ہے ہم ہر اس اتحاد کے قائل ہیں جو علی کی ولایت اور سیدہ کے حق اور حسین کی عزاداری پہ قائم رہنے کے بعد ہوتا ہے ہم ہر اس اتحاد کے
خلاف ہے جو علی ولی اللہ چھوڑ کے ہوتا ہے. ہمیں گھر والے کہنا شروع ہو گئے انہوں بھی کچھ نہ کھو, چلو اس نے جو بھی کر دیا اسے چھوڑ دیں, اسے بھی چھوڑ دیں, اس نے جو کر دیا اس کی بھی خیر ہے, اس کی بھی خیر ہے, اس کی بھی خیر ہے. میں بات کھولوں گا نہیں, میں جانتا ہوں یہ کیمرہ بڑا بے مراد ہے, یہ بندے کی بات وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں بندہ خود ساری عمر نہیں گیا ہوتا. میں بالکل لڑائی نہیں کر رہا, لڑائی جھگڑے والا موڈ ہی نہیں میرا. بے شک گناہ گار ہوں, میں حق سے دور ہوں, اسے بھی چھوڑ دو, اسے بھی چھوڑ دو, اس کی بھی خیر ہے. بے شک گناہ گار ہوں, میں حق سے دور ہوں, جاہل ہوں, لاکھ ضدی ہوں اور بے شعور ہوں. گر دشمن بطول بھی مجرم نہیں تو پھر شیطان بھی کہے گا کہ میں بے قصور ہوں. آپ اگر مسکرائی دیتے تو مجھے اچھا لگتا. ہم ہر چیز پہ اپنا سر چکانے کو سیدزادہ تیار ہے, لیکن ہم بطول کے دشمنوں کو نہیں دیکھ سکتے. اب میں بڑی احتیاط سے گزروں گا. میں دیکھو ایک بندہ چلا یمن سے, چلے ٹھیک ہو, میں نے کہا ایک بندہ چلا یمن سے آیا مدینہ, مقصد تھا سرکار مصطفیٰ بادشاہ کا سلام. لائٹ اتنی زیادہ ہے کہ کسی بندے کا چہرہ میرے سے چھپا ہوا نہیں. میں پچھلے سال بھی شاید یہ بات کر گیا تھا کہ یہ میرا نواں سال ہے. مجھے بندوں کے نام نہ بھی یاد ہونا تو مجھے ان کے چہرے یاد ہو گئے ہیں کہ بندہ پچھلے سال اتنے بیٹھا سی, یہ پچھلے سال بول رہے سی کہ نہیں سی بول رہے, مجھے سب کے چہرے یاد ہیں. ٹھیک ہے, سلام کروں گا اس بندے کے مسکراتے ہوئے چہرے کو جو محسوس کر کے بول پڑے گا. سلام کرنے آیا میرے بادشاہ مصطفیٰ کا بندہ یمن سے, بولو میں نہ تھوڑا جا, یمن سے مدینہ. جب وہ مدینہ آیا میرا بادشاہ مصطفیٰ مسجد نبی میں تشریف فرما, ممبر پہ تشریف فرما تو سرکار, جو دائیں بائیں والے لوگ تھے وہ قسمت سے ہی دائیں بائیں ہوئے پڑے تھے. جو دائیں بائیں والے لوگ تھے وہ کہیں دائیں بائیں ہو چکے تھے. اسے موقع مل گیا بات کرنے, سلام کیا, ڈھیر ساری گفتگو کی اس میں سے ایک سوال اس نے کیا. اس سوال کو مجھے یہاں پہ محفوظ کرنے کا موقع ملا اور وہ میں آپ کے سامنے رکھا. اس نے کہا بادشاہ میں پہلی مرتبہ یمن سے مدینہ آیا, بادشاہ آپ کی ڈھیر ساری باتیں وہاں یمن تک پہنچتی رہی ہیں, میں سنتا رہا. اور میں اچھا کون کون سی بات؟ اس نے کہا سرکار میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی ہے. مصطفیٰ فرماتے جی بالکل ایک ہی عطا کی ہے. میں پینٹ شرٹ کھولا ہے مالک, میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی ہے. فرماتے بالکل ایک ہی عطا کی ہے. بادشاہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ بیٹی آپ کے سامنے آئی ہے آپ مصلی میں تھے تو بھی کھڑے ہو گئے, آپ محراب میں تھے آپ تب بھی کھڑے ہو گئے, آپ ممبر پہ تھے آپ تب بھی کھڑے ہو گئے, آپ فرش پہ تھے آپ تب بھی کھڑے ہو گئے, آپ حجرے میں تھے آپ تب بھی کھڑے ہو گئے. بادشاہ میں نے سنا ہے زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں جب آپ کی اکلوتی بیٹی آپ کے سامنے آئی ہو اور آپ نے کھڑے ہو کے استقبال نہ کیا ہو. فرماتے تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے سرکار, آپ اللہ کے حبیب نہیں ہوں, آخری نبی نہیں ہوں, حجت اللہ نہیں ہوں, ولی اللہ نہیں ہوں, مزمل نہیں ہوں, مدثر نہیں ہوں, اللہ کو آپ سے پیار نہیں ہے, اللہ میں آپ میں اللہ کی جان نہیں ہے, آپ کی اللہ ناز مان لاڈ اٹھاتا نہیں. فرماتے بالکل ٹھیک سنا ہے. بادشاہ پھر آپ بیٹی کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کائنات کا سردار بیٹی کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں میں بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. پھر فرماتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ میرا منصب رسول بھی ہے, یہ بات سچ ہے کہ میرا منصب رسول بھی ہے, مگر یہ الفت نہیں ہے میری اصول بھی ہے. تبھی تو میں احترام میں اٹھ رہا ہوں اس کے, وہ صرف بیٹی نہیں ہے میری بطول بھی ہے. میں صرف بیٹی کے لیے نہیں اٹھتا, جو سیدہ کا کھاتا ہے وہ تائید کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. حیدری وہ صرف بیٹی نہیں ہے میری. اسماعیل پلیز کر دے یار, اسماعیل تیری خیر ہو. تبھی تو میں احترام میں اٹھ رہا ہوں. عذاب بٹ سے پتہ کی جڑا بندہ مجلس سے پتھر بڑھ کے بیٹھ جاتا ہے, باہر جانے کے اندر سیلفی تو بنائیے.
ادو انہوں 9 قسم کی اسماعیل آئے. ہاں تبھی تو میں احترام میں اٹھ رہا ہوں. وہ صرف بیٹی نہیں ہے میری، بطول بھی ہے. سمجھو اس ایک لفظ سے عظمت بطول کی. اگر کسی بچے کے ذہن میں یہ معیار ہے نا مجلس کا کہ حال دعائی مچ گئی، ایک لمحے کے لیے وہ مجھے معاف کریں گے. دوسرا ایک منور کر رہا ہوں، زیادہ نہیں کہوں گا جی آج رات جس وقت لطف ضرور کرے گا اگر میں یہاں اتارنے میں کامیاب ہو گیا. سمجھو اس ایک لفظ سے عظمت بطول کی. کون سا لفظ؟ قائم ہے 14 تن میں بھی وحدت بطول کی. بھائی شیخ صاحب آپ کو دعا کرنا چاہیے. سمجھو اس ایک لفظ سے عظمت بطول کی. قائم ہے 14 تن میں بھی وحدت بطول کی. وحدت بطول کی. شعر مجھے اتنا کم از کم پیارا ہے جدی صاحب، اتنا کم از کم پیارا ہے جتنا مجھے اپنا بیٹا پیارا ہے. اور بیٹا اس لیے کہ میرے پاس محبت تولنے کا بیٹے سے آگے میزان کو نہیں، ورنہ میں اس سے آگے جس لگاتا اور آپ کو کہتا شعر نظر کرے. پہلا مصرع پڑھ کے شعر کرو. سمجھو اس ایک لفظ سے عظمت بطول کی. قائم ہے 14 تن میں بھی وحدت بطول کی. اس نے ہر ایک نماز میں عباس مانگا ہے. میں قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں. اس نے ہر ایک نماز میں عباس مانگا ہے. بندوں کے چہروں پہ سیدہ نے مسکراہٹیں آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ نے داد دی، کچھ نے شاباش دی، کچھ نے سبحان اللہ کہا، کچھ کی پیشانی اور کچھ ہاتھوں کی. میں مصرع نظر کر رہا ہوں. سمجھو اس ایک لفظ سے عظمت بطول کی. قائم ہے 14 تن میں بھی وحدت بطول کی. اس نے ہر ایک نماز میں عباس مانگا ہے. پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا، عباس مانگنا ہے عبادت بطول کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے ضمیر کا مالک میرا مالک عباس ہے، بولو حیدری. اس سے آپ کو سوچی گا میرا بادشاہ عباس ہے کیا؟ اس نے ہر ایک نماز میں عباس مانگا ہے. عباس مانگنا ہے. تو بندہ فتوہ لگائے تو فتوہ سے نہ میری گاڑی بھڑی پڑی ہے، ٹینشن کوئی نہیں ہے، ایک اور بھی اضافی ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر حسین کی اماں نے عباس نہ مانگنا ہوتا اسے سجدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے شاید شبیر بھائی بڑی بات کی ہے، اپنے قد سے بڑی بات کی ہے. اس نے ہر ایک نماز میں عباس مانگا ہے. ایک سوال ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں. اسے آپ میری نارائکی سمجھ لیں، میرا کم علم ہونا سمجھ لیں، جو آپ نے سمجھے میں اس پر راضی ہوں. اور جو دے میں اس بندے کو قبر کی رات تک سیدہ کا سلام کروں تو حق ادا نہیں ہوتا. عباس مانگنا ہے عبادت بطول کی. کون ہے میری مالکن؟ حسنین اس کے قدموں پہ رکھتے ہیں اپنے سر. حسنین اس کے قدموں پہ. کل تک بھی جدی صاحب کو اس مجمع میں سے مجھے میرے سوال کا جواب طے کر کے دے دے، میں اس پہ بھی راضی ہو جاؤں گا. حسنین اس کے قدموں پہ رکھتے ہیں اپنے سر. اب خود بتاؤ کتنی ہے قامت بطول کی. اللہ اکبر. پیچھے سے جن کی آواز نہیں آ سکتی وہ ہاتھ ہی اٹھا دے، مجھے لگے وہ بھی ہمارے کاروان میں شریک ہیں. حسنین اس کے قدموں پہ رکھتے ہیں اپنے سر. تب خود بتاؤ کتنی ہے قامت بطول کی. اب جو نہیں بولے وہ کوشش کیجئے گا مجھے اس سوال کا جواب دے. خود بتاؤ کتنی ہے قامت بطول کی. اور دہلیز جب مقام میں سدرہ سے بڑھ گئی ہے، سدرہ میرے جو دوست نہیں بولے، سدرہ وہ مقام ہے جہاں پہ جبریل کہتے تو سرکار بال برابر آگے آیا گیا. اور اسی مقام سے میرا بادشاہ مصطفیٰ
مکہ کے موچی کے ہاتھ کی بنی ہوئی نالین سمیت آگے گیا ہے. پیچھے سے ہاتھ اٹھتے رہے، میں گنتی میں مجھے آسانی ہوگی. جہاں جبریل کہہ رہے میں بال برابر بھی آگے گیا. مولوی طرح کھا نہ رہا. مولوی صاحب سدرہ کیا ہے؟ بیری. کیا؟ بیری. اتھے کو بیری دا کم ہے. بولو اتھے کسے بیر لا کے کھانے نا. ٹھیک بیری. معصوم سے پوچھا کہ بادشاہ سدرہ کیا ہے؟ کائنات میرے باب الحق بادشاہ نے بند کر دی اس کے بعد. فرماتے مخلوق کی آخری رسائی کا نام سدرہ ہے. جس سے آگے مخلوق نہ جا سکے اس آخری حد کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اس کا مطلب ہے جو مخلوق تھا وہ پیچھے رک گیا. شیخ صاحب کل اگر آئیں تو شفقت کیجیے گا، تھوڑا آگے آئیے گا. سید اس لیے جو مخلوق تھا اس نے کہا بادشاہ پجال ہی نہیں آگے چلا جائے. اور جو مخلوق نہیں تھا وہ ایسے گیا ہے جیسے اپنے گھر جاتے ہیں، چلے گئے آگے. یہ ہے سدرہ. جہاں جبریل رکتا ہے وہ جبریل کی سدرہ ہے. جہاں مصطفیٰ رکتے ہیں وہ مصطفیٰ کی سدرہ ہے. چلو جڑے نہیں بولے قرآن ہے بادشاہ کا ذکر ہے تو میرے درمیان شامل ہو گیا. 10 دن تو میں کم از کم اگر زندہ ہوں تو سیدزادہ ادھر ہی ہوں نا. 10 دن میں کوئی بندہ مجھے آ کے ثابت کرے ساری زندگی حسین کا نانا بطول کے گھر بغیر اجازت کے ایک دفعہ بھی گیا ہو. تین پہر میں کھڑا ہوا مصطفیٰ کو سیدہ کے دروازے پہ دکھا سکتا. 3 پہر کھڑے رہے، دروازہ نہیں کھلا، کھڑے رہے. نہ بغیر اجازت اندر گئے، نہ واپس پلٹ گئے. نہ بغیر اجازت بھائی اندر گئے، نہ واپس پلٹ گئے کہ دروازہ نہیں. میں تو دروازے پہ جاؤں 2 منٹ دروازہ نہ کھلے تو میں کہتا چلو چلیے واپس. مصطفیٰ کھڑے. پھر جو جبریل کی سدرہ ہے میں اس کی بات کروں. دہلیز جب کافیہ دے لیں، عظمت بطول کی، عبادت بطول کی، قامت بطول کی. دہلیز جب مقام میں سدرہ سے بڑھ گئی پھر کتنی اونچی ہوگی بھلا چھت بطول کی. کوئی تو مجھے انکل جی اس کافیہ کی دادی دے. دہلیز جب مقام میں سدرہ سے بڑھ گئی اب پھر کتنی اونچی ہوگی بھلا چھت بطول کی. چھت بطول کی 1 2 3 4 شعر میں پڑھتا ہوں. 5واں شعر میں پڑھتا ہوں. شعر مجھے بڑا پیارا ہے. ہر بندہ میرے سامنے ہے. میں سچی مچی ٹور پاؤں گا اس بندے کے پاس ہے جڑا ہلیا بھی نہ کرتا. اس کی نبض پہ ہاتھ رکھوں گا کہ بیٹھا رضی صاحب کیا لگا گیا. پھر کتنی اونچی ہوگی بھلا چھت بطول کی. اعلان کر رہا ہے کٹا سر حسین کا. اعلان کر رہا ہے کٹا سر حسین کا. دیکھو سنا پہ زندہ ہے محنت بطول کی. کیا بات ہے. اب مجھے لگ رہا ہے نا میں دھرم پورا پڑھ رہا ہوں. اعلان کر رہا ہے کٹا سر حسین کا. دیکھو سنا پہ زندہ ہے محنت بطول کی. یہ تو بندہ ہوگا جو مجلس کے بعد بھی شعر ساتھ لے جائے. لڑائی جھگڑا نہیں ساڑھا کسی لائن. میں پہلے یہ بلکہ ہر مجلس میں یہی کہوں گا ہماری لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، اختلاف کرنا ہر بندے کا حق ہے. واللہ کن سے محشر تلک. کافیہ کیا چل رہا ہے؟ عظمت بطول، وحدت بطول. ایک لفظ آنے بڑا 2 حرفی لفظ، وہ چھوٹا سا لفظ بتاؤں گا اس کا لطف آپ نے خود لینا ہے. دیکھو سنا پہ اعلان کر رہا ہے کٹا سر حسین کا. دیکھو سنا پہ زندہ ہے محنت بطول کی. واللہ کن سے حشر تلک. سب نبی کا ہے. واللہ کن سے حشر تلک. مسئلہ یہ ہے کہ میں کن سے پیچھے نہیں جا سکتا، مجھے پتہ ہی نہیں. حشر کے بعد کا مجھے نہیں پتا. واللہ کن سے حشر تلک. سب نبی کا ہے. سب نبی کا ہے. سب نبی کا ہے. چاہے وہ اس آسمان کے نیچے ہے یا آسمان کے اوپر ہے وہ سب نبی
کا واللہ سب کو ذہن میں رکھنا سین بے سب واللہ کن سے حشر تلک سب نبی کا ہے اس سب میں جو ہے وہ ہے وراثت بطول کی بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ذہن میں ایک بات آئی سوال کرنے کا حق تو ہمیں ہے نہیں جڑے نہیں ہلدے پہ لگتا تو بہت ڈرے بچے ہاں تے آپ کو ہاں کہہ رہے پرچہ ہے سوال کر رہا ہوں دوسرے کیسے ہی آگے وہ وراثت کی بات آئی زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں ہمارا اور بھائیوں کا پہلے دن سے یہی جھگڑا چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں 4 بیٹے ہم کہہ رہے ہیں 1 بیٹی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ کہہ رہے ہیں 4 بیٹی ہیں ہم کہہ رہے ہیں 1 بیٹی شروع سے مسئلہ جو ہے نا یہ فرق یہ 3 کا ہی فرق جو ہے چلتا ٹھیک ہے لڑائی ہے تو بھی بسم اللہ نہیں ہے ہماری آپ سے کوئی زبردستی نہیں بھی ایسی پارٹی سنگیت نام رکھ کے تو منوانا ہی ہے لیکن ہم سوال ضرور کرنا ہے زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں سرور نے خود بتاؤ اسے کتنا یقین دیا پانی دیا نمک بھی دیا لکھ دیا صدق جو 3 بیٹیاں تھی انہیں کچھ نہیں دیا وہی تو ثابت کرو ان کے نام بھی کچھ ہے لگی ہو اللہ جی مسکرا دے ہو ہے یہ تو عدالت مصطفیٰ کے خلاف ہے 1 بیٹی کے نام سب کچھ کر دے جنت کی مالکن بنا دے ساری زمین اس کے نام کر دے سارا پانی اس کے نام کر دے سارا نمک اس کے نام کر دے باقیوں کو واللہ کون سے حشر تلک اتنا کو سوال صحیح کر سکتے ہیں واللہ کون سے حشر تلک سب نبی کا ہے اس سب میں جو ہے وہ ہے وراثت بطول کی 2 شعر مجھے اور پڑھنے اس سب میں جو ہے وہ ہے وراثت بطول کی محرم کے یہ بلکہ ابتدائی دنوں میں بھی آپ کو نا ٹی وی پہ جو مولوی صاحبان سارا سال کہیں اپنی مسیحت بھی نہیں نظر آتے وہ بھی ٹی وی پہ کیا کریں گے بیعت کا بڑا ذکر ہوگا ایک نے بیعت مانگی ایک سے مانگی گئی اس نے مانگی دوسرے نے انکار کر دی اینڈ تان ان کی یہاں ٹوٹتی ہے 2 شہر لابوں کی جاتی ایسا ہی ہے کیونکہ حسین کو چھوڑ نہیں سکتے اور یزید کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں حسین کو چھوڑے تو بہت اور کچھ چھوٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ مجبوری ہے بندہ پڑا ہوا شریف ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے ادھر ان کی تو پرانی اٹیچمنٹ پچھلی پرانی رشتہ داری کو تعلق پرانا جو ہے وہ کھچ مارتا ہے اس واسطے حسین نے بیعت نہ کی قبول شاید اس میں کوئی میں بات کروں گا اور یہ دعا کروں گا اللہ کرے جس تک پہنچے وہ مجھے محسوس کرائے کے بعد اس تک چلی گئی اس واسطے بڑی ساری وجوہات ہیں حسین کے بیعت نہ کرنے ایک ابھی میں کرتا ہوں باقی 2-4 کل پڑھیں گے انشاءاللہ اس واسطے حسین نے بیعت نہ کی قبول وہ کر چکا تھا پہلے ہی بیعت بطول کی اللہ اکبر حسین خریدنے کے لیے کم از کم بطول تو شیخ صاحب ہو جس تک بات چلی گئی ہے وہ والا ہے نہیں اس واسطے حسین نے بیعت نہ کی قبول وہ کر چکا تھا پہلے ہی بیعت بطول کی اس بندے کو گھر پیارا ہے بیوی پیاری ہے بچے پیارے ہیں جاب بزنس گاڑی بینک بیلنس پیارا ہے ادھر تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا گیٹ کھلا ٹوٹ جائے گیٹ والی گلی تو نہیں جو ہم بازار میں بیٹھے ہو اٹھ کے چلا جائے مجھے اس کی کمی کا ذرا رتی برابر احساس نہیں ہوگا اور جس بندے کو یہ ہے نا کہ میری ایک ایک سانس حسین کی اماں کی اور علی کی ولایت کی وجہ سے چلتی ہے وہ ایک بندہ بولے میں سارے اجتماع کی داد سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤں گا سمجھو اس ایک لفظ سے عظمت بطول کی قائم ہے 14 تن میں بھی وحدت بطول کی اس نے ہر ایک نماز میں عباس مانگا ہے عباس مانگنا ہے عبادت بطول کی عباس مانگنا ہے عبادت بطول کی تحلیز جب مقام میں سدرہ سے پڑ گئی پھر کتنی اونچی ہوگی بلا چھت بطول کی اعلان کر رہا
فنا پہ زندہ ہے محنت بطول کی، واللہ کون سے حشر تلک سب نبی کا ہے، اس سب میں جو ہے وہ ہے وراثت بطول کی، اس واسطے حسین نے بیعت نہ کی قبول، وہ کر چکا تھا پہلے ہی بیعت بطول کی۔ اور جب بھی کوئی علی کا مخالف ہو سامنے، جب بھی کوئی علی کا مخالف ہو سامنے، اس پہ تبرہ کرنا ہے سنت بطول کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو اسی عقیدے میں بیٹھا بولو علی کا مخالف حسین، اس پہ تبرہ کرنا ہے سنت بطول۔ کہتی رہی ہے یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ پھر سنی کر شاید ابھی بندے فضائل کے حصار میں ہیں، ابھی تک نکلے نہیں۔ 6 مختلف روایات ہیں، اگر 6 حسین کی اماں کے یوم شہادت کے حوالے سے۔ پہلی روایت ہے بادشاہ مصطفیٰ کی شہادت کے 40 دن بعد حسین کی اماں قتل کر دی گئی۔ میں نے بڑے آرام سے بات کی، 40 دن پہلی 40 دن بعد۔ چلو جنہوں نے حضور آئے نہیں کی شریف بھائی ذرا ایک بار یہ گل نوں اندروں محسوس تے کرو، جس دن باپ کا چہلم تھا اسی دن بیٹی کا جنازہ اٹھا تھا۔ سب کی جانب دوسری روایت ہے 60 دن بعد، تیسری روایت ہے 95 دن بعد، چوتھی روایت ہے چوتھی روایت ہے 90 دن بعد، 95 دن بعد، اور پھر 180، یہ 6 مہینے بعد۔ یہ جو 180 والی روایت ہے یہ لکھی ہوئی ہے اہل سنت دوستوں ہمارے ہم نے۔ یہ پہلی 5 مختلف روایات جو ہیں یہ ہیں اہل تشیع شیعہ علماء کے ہاں۔ میں نے اس ممبر تے پہ ہوئے ذکر حسین دے قرآن دی قسم میں اس لفظ تے چھڑ دیا نا، میں شبیر بھائی اندر سے مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے بات مکمل کی ہے۔ میں محقق نہیں ہوں، میں نے یہ ساری پڑھی ہے۔ تحقیق آپ میں سے کر سکتا ہے وہ کرے، نہیں تو کسی محقق سے رابطہ کرو۔ یہ قرآن میرے سر پہ ہے، میں جھوٹ بولوں حسین دی اماں میری شفاعت واسطے اللہ کے سفارش ہی نہ کرے، اس سے آگے میں اپنے آپ کو رزق پہ ڈال ہی نہیں سکتا۔ چاہے 40 دن رہی ہے یا 180 دن رہی ہے، مجھے ذکر کی قسم ہے پورا عرصہ اپنی اولاد سے دایاں رخسار چھپاتی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے وہ بندہ ذہنی طور پر مجلس میں نہیں ہے جس کی ہائے ولور نہیں نکلے، میں صدقے ہو جاؤں۔ پورا اس عرصہ یہ پورا جتنا وقت رہی ہے اپنی اولاد سے دایاں رخسار چھپاتی نہیں ہے۔ روایت کرنے والا کوئی صحابی نہیں، کوئی ام المومنین نہیں، کوئی اس گھر کی کنیز، کوئی اس گھر کا نوکر نہیں ہے۔ روایت کرنے والا ہے آپ کا 6.5-7 سال کا مولا حسین۔ حسین فرماتے جس دن ہماری اماں دربار سے واپس آئی ہے نا، اس کے بعد ہم نے ماں کا دایاں رخسار نہیں دیکھا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے 6-7 منٹ پڑھنا ہے، ایک یہ بات کر کے ایک اور روایت پڑھنی اور میں سلام کر رہا ہوں۔ ہم نے ماں کا پڑھاؤ میں تھوڑا جائے تھوڑی واسطے نوی بات کوئی نہیں ہے، تھوڑے اندر نہیں ہے بات آنے۔ ہم نے ماں کا دایاں رخسار نہیں دیکھا۔ اگر کسی کوئی صاحب اولاد بیٹھا ہے وہ اس بات کے درد کو سمجھے گا۔ حسین فرماتے پھر آخری دن تک جتنی دیر ہماری ماں زندہ رہی ہے مسلسل یہی ہوتا رہا ہے۔ ہم بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی دائیں طرف سے آیا ہے تو ماں نے منہ بائیں پھیر لیا، ہم بائیں طرف آئے ہیں تو ماں نے منہ دائیں طرف پھیر لیا ہے کہ میرے بچے میرا رخسار نہ دیکھ سکیں۔ حسین فرماتے ہم بہن بھائی مل کے سوچا کرتے تھے یہ وہی اماں نہیں جو دسترخوان پہ کھانا لگا کے ہمارا انتظار کرتی تھی، جب تک ہم سب اکٹھے نہیں ہو جاتے تھے ماں کھانا نہیں کھاتی تھی۔ یہ وہی ماں نہیں جو ایک ہاتھ سے چکی پیستی تھی، دوسرے ہاتھ سے ہمارے جھولے کی ڈوری ہلاتی تھی۔ یہ وہی ماں نہیں کہ ہمارا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا ماں ایک ہفتہ گریار بہن کیا کرتی تھی۔ اب آخر ایسا کیا ہو گیا ہے ہم دائیں طرف سے آتے ماں منہ پھیر لیتی ہے، ہم بائیں طرف سے آتے ماں منہ پھیر لیتی ہے۔ حسین فرماتے ہم بہن بھائیوں کو کبھی پتہ نہ چلتا اگر مجھ سے اس بات کا راز نہ کھلتا۔ کیا ہوا؟ حسین فرماتے ایک مرتبہ ایک
رات کا وقت تھا، میں اپنی ماں کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، میری ماں میرے ساتھ تھی، میں نے دیکھا سونے سے پہلے پردہ میری ماں کے رخسار پہ تھا، چادر کا ایک پلو میری ماں کے رخسار پہ تھا۔ حسین فرماتے ہیں میں ماں سے پہلے سو گیا، آدھی رات کے بعد کوئی پہر ایسا ہوا، جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میری ماں کی آنکھیں بند ہیں، میری ماں نیند کی وجہ سے سو گئی ہے۔ حسین فرماتے ہیں اماں نے کروٹ بدلی، بی بی کے چہرے سے حسین فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ چادر کا پلو ہٹا، مجھے اس دن پتا چلا میری ماں کے رخسار پہ کسی کے پنجے کا نشان نہ تھا، میری ماں کا رخسار پھٹا ہوا تھا، کان سے تازہ خون آ رہا تھا۔ میں تب سمجھا دربار سے آ کے میری ماں کیوں کہتی تھی بابا ابھی تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی کہ تیری زہرا کی کمر۔ میں سب کے آدمہ نہ کریے، ہاتھ اللہ نے تجھے ماتم کے لیے دی ہے۔ میں ایک روایت پڑھ کے آیا ہوں، میں نے ذکر دی قسم ہے، میں نے اس کا لفظ بدل دیا سید، کیونکہ وہاں پہ ماحول ایسا نہیں تھا کہ میں وہ پڑھتا، میں پڑھتا تو یا میں مر جاتا یا سننے والا کوئی ماتمی مر جاتا۔ ورقہ ابن عبداللہ نوکر ہے تیرے بادشاہ علی کا۔ ایک بات آپ کو بتا، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں جس کتاب سے عربی زبان کی کتاب ہے، جس کتاب کے نام کو سن کے بندے کا دل کرتا ہے اللہ کرے میں اب وہ نہ سنا میں مر جاتا۔ کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ۔ بطول کے دروازے پہ لوگوں کا رش، میں نے پڑھا ہے یہ وہی دروازہ ہے جہاں تین تین پہاڑ مصطفیٰ جیسا بادشاہ کھڑا ہو کے اس کی وہی اجازت مانگا کرتا، اس دروازے پہ لوگوں کا وہاں سے بات کرتا۔ بشرط صحت و زندگی مالک آپ کو سلامت رکھے، کل انشاءاللہ 9 بجے ملاقات۔ ورقہ ابن عبداللہ کہتا میں علی کا ہمسایہ تھا مدینہ میں، ایسے ہمسایہ تھا کہ میری اور علی کے گھر کی دیوار سانچی تھی، دیوار کے اس طرف علی کا گھر تھا، دیوار کے اس طرف میں رہا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ پاگل نہیں کہ جتھے بہندے نے روح لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اہل سنت آیا ہوا ہے نا بھائی جان ساڑی لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، ایک باری بہ کے سوچی، گھر جا کے سوچی، اگر ایک گل ہسن والی ہے نا کل اسی سارے چوک کھلو کے ہساں گے، اگر روڑ والی ہے نا تو تم رو تو بھویں نہ رو، سانو روڑ تو نہ ٹکی۔ ورقہ کہتا ہے البطول ہاتھ پہلو پر رکھ کے دنیا سے چلی گئی، علی جیسا بادشاہ آدھی آدھی رات کو تھاڑے مار کے رویا کرتا تھا۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں یار علی صبر دے کس پہاڑ بنائے، اس نے سیدہ نے کس بات پہ کھائی کر دی ہے۔ علی جیسا بادشاہ محمد کی بیٹی کے جانے کے بعد آدھی آدھی رات کو ہاڑ مار کے روتا تھا۔ کہتے علی کے رونے کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی پورا مدینے کی در و دیوار علی کے گریے کی آواز سے لرزہ کرتے تھے۔ میں یہ قبر حسین کی شبیہ پہ یہ جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، اللہ کرے کسی غیرت مند نو اے لمحہ ویکھنا نہ پڑے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، ورنہ وہ پھر اس کے بعد رزق چلتی پھرتی لاش ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے علی کے رونے کی آواز زور نہیں لگاؤں گا، تجھے بغیر خطابت تو چھوڑنا ہے لفظی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سا لہجہ اختیار کر کے یہ بات کروں۔ کہتا ہے علی جیسا بادشاہ اتنی اونچی آواز سے رویا کرتا تھا، پورے مدینہ کے در و دیوار زلزلے کی شکل میں لرز رہے ہوتے تھے۔ کہتا ہے علی اپنے گھر میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے اور مدینہ کے لوگ علی کے گھر کے قریبی چوک میں کھڑے ہو کے اونچی آواز سے ہنس ہنس کے کہا کرتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا۔ بھائی کیا بات ہے، کوئی میری خطابت کا کمال نہیں ہے، تھوڑے اندر لازادار ہے جس پر بلائے کرائیے۔ اس نے ہمارے مردوں کو میدان جنگ میں مارا تھا، ہم نے اس کی مستور کو گھر میں گھس کے مارا ہے۔ اس نے ہمارے جوانوں کو مارا، ہم نے اس کی پردہ دار کو مارا۔ 1 منٹ رہ گیا ہے، میں یہ قبر حسین کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے، اس سے مقدس ہے ہی میرے عقیدے میں کوئی نہیں، میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو ہے۔ کسی کا دل دکھ جائے تو دل دکھنا چاہیے، وہ بھی کیا دل ہے جو
حسین کی اماں کا مصائب سن گئی نہ دکھے، مصائب سخت ہے تو تیرا 12 آج تک 1200 سال سے پردے میں بیٹھا خون رو رہا ہے۔ کہتا ہے ایک رات علی کے گریے کی آواز معمول کی آواز سے اتنی زیادہ تھی کہ میں گلی میں سے گزر رہا تھا، علی کے گھر کے دروازے کے آگے سے میں گزر رہا تھا کہ علی کے رونے کی آواز نے مجھے آگے نہیں جانے دیا، میرا حوصلہ ہی نہیں ہوا میں آگے جاؤں۔ کہتا میں رکا، میں نے علی کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، جس رنگ میں علی باہر آئے ہیں، کہتا میں نے علی کو اس رنگ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عالم کیا ہے؟ امامہ سر پہ نہیں کھول کے گلے میں آیا ہوا ہے، علی کا گریبان چاک ہے، آستینیں علی نے الٹی ہوئی ہیں، خاک پکڑ کے زلفوں میں ملائی ہوئی ہے، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی زلفیں دائیں، کہتے گریے یوں علی اتنی شدت سے رو رہے، گریہ کر رہے، آنسو ٹپک ٹپک کے علی کی داڑھی میں سے یوں زمین پہ گر رہے، علی ماتم کرتے ہوئے گھر سے باہر ہے، کہتا علی کو اس رنگ میں دیکھا، میں گرا علی کے قدموں پہ، میں نے کہا یا علی جنازہ ہر گھر سے اٹھتا ہے، اگر محمد کی بیٹی حسین کی ماں دنیا سے چلی ہی گئی ہے تو یا علی اتنا گریہ تو نہ کرے کہ مدینہ کے لوگ آپ کے گھر کے قریب کھڑے ہو کے اونچی آواز سے ہنسے۔ کہتا میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، علی نے قدموں سے اٹھا کے مجھے سینے سے لگا کے ایک بازو